أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما صدق الله العظيم۔ آج کے سبق میں ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها، اس میں ایک اعتراض کا جواب ہے۔ اعتراض یہ تھا کہ جو مشرکین نے اللہ کی ذات پر اعتراض کیا اور قرآن کے اوپر اعتراض کیا کہ اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر مکھی اور مچھر کی مثالیں ذکر کی ہیں اور یہ حقیر جاندار ہیں، حقیر جانور ہیں، ان کی مثال اللہ نے قرآن کے اندر ذکر کی ہے۔ اس مثال کے ذکر کرنے سے مقصود کیا ہے؟ حالانکہ اللہ کی ذات تو بزرگ ذات ہے، بڑی ذات ہے، عظمت والی ذات ہے، اور قرآن کے اندر اللہ رب العزت نے حقیر جانور کا ذکر کیا، یعنی حقیر ذات کا ذکر کیا، اور وہ جو مکھی اور مچھر ہے اس کا ذکر کیا۔ تو اس میں جو اعتراض یہ تھا، اس بات پر اعتراض تھا کہ مثال اللہ نے بیان کی ہے 17 سپارے کے اندر آخر میں، یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له، اے لوگوں مثال بیان کی گئی ہے ایک، اس کو غور سے سنو۔ وہ مثال کیا تھی کہ جو اللہ رب العزت اللہ نے فرمایا کہ جتنے بھی یہ معبود جنہوں نے اپنے یعنی اللہ کے علاوہ جو معبود ٹھہرائے ہوئے ہیں، یہ جن کی یہ عبادت کرتے ہیں یہ مشرکین لوگ، اگر یہ معبود سارے مل کر جمع ہو جائیں اور ایک مکھی بنانا چاہیں تو یہ ایک مکھی نہیں بنا سکتے، جن کو انہوں نے اللہ کے علاوہ معبود ٹھہرائے ہوئے۔ ہاں، یعنی اور نہ یہ خود کو نہ نفع دے سکتے ہیں، نہ نقصان دے سکتے ہیں، نہ اپنے آپ کو کسی چیز سے بچا سکتے ہیں، اپنے آپ کو نقصان سے نہیں بچا سکتے۔ جن کی یہ عبادت کر رہے ہیں تو وہ عبادت جن کی عبادت کی جا رہی ہے وہ خود کچھ نہیں کر سکتے، یہاں تک کہ ایک مکھی نہیں بنا سکتے۔ اور اگر مکھی ان کے جو چڑھاوے ان کے پاس لائے ہوئے ہیں، اس چڑھاوے میں سے اگر مکھی ان سے کچھ لے جائے، کھانا لے جائے، یسلبہم الذباب شیئا لا یستنقذوہ منہ، وہ اس مکھی سے وہ اپنی جو لے جائی ہوئی چیز ہے وہ واپس نہیں لا سکتے، تو پھر کیسے یہ اللہ کی غیر کی عبادت کرتے ہیں؟ ہاں، اس لیے فرمایا ضعف الطالب والمطلوب، یہ جو طالب اور مطلوب دونوں ہیں یہ دونوں کمزور ہیں۔ ہاں، تو جو اللہ رب العزت نے مثال بیان کی ہے ایک حقیر چیز کے ذریعے حقیر چیز کی مثال بیان کی ہے، یعنی یہ کافر لوگ جو ہیں یہ حقیر ہیں، ان کی مثال بھی ایک حقیر چیز کے ذریعے بیان کی ہے۔ تو یہاں پر اس بات کا ذکر ہے، ہاں، کہ کافر لوگ جو ہیں وہ حقیر ہیں اور حقیر کی مثال حقیر چیز سے کی جا سکے۔ جس طرح کافر کی دین کے بارے میں فرمایا دوسری جگہ کہ سب سے کمزور جو گھر ہے وہ مکڑی کا گھر ہے، اسی طرح کافر کا دین بھی کمزور ہے۔ ان اوہن البیوت لبیت العنکبوت، کی اس زمین کے اوپر سب سے کمزور گھر جو ہے وہ مکڑی کا گھر ہے، اسی طرح کافر کا دین بھی جو ہے وہ مکڑی کے گھر کی طرح کمزور ہے۔ سب سے کمزور دین جو ہے وہ کافر کا دین ہے۔ ہاں، تو اس لیے یہاں پر ان جو کافر کے یعنی انہوں نے پھر اس بات پر اعتراض کیا کہ اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر مکھی اور مچھر کا ذکر کیا، تو ذکر کرنے سے مقصود کیا ہے؟ تو یہاں پر اللہ نے کیا فرمایا؟ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ، کہ جو اللہ کی ذات پر ایمان لانے والے ہیں تو وہ تو یہ جانتے ہیں کہ یہ جو اللہ کی طرف سے ہے یہ حق ہے، یعنی قرآن جو اللہ نے نازل کیا ہے یہ اللہ رب العزت کی طرف سے حق ہے۔ ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ، اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ قرآن جو ہے یہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے، یہ حق کتاب ہے۔ ہاں، ہم اس پر ایمان لاتے ہیں، جو بھی اللہ نے نازل کیا ہے ہم اس پر ایمان لاتے ہیں۔ اور جو کافر لوگ ہیں فیقولون ماذا اراد اللہ بہذا مثلا، وہ کہتے ہیں کہ اس قسم کی مثالیں بیان کرنے سے اللہ کے کیا مقصود ہے، اللہ کیا چاہتا ہے اس قسم کی مثالیں، کیا مطلب ہے اللہ کا؟ تو اللہ رب العزت ان مثالوں کے ذریعے فرمائی یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، کہ ان مثالوں کے ذریعے اللہ رب العزت جو بہت سے لوگوں کو گمراہ کرنا چاہتا ہے اور بہت سے لوگوں کو ہدایت کرتا ہے۔ اب جو اللہ کی ذات سے یعنی اللہ کی ذات کے انکاری ہیں یا اللہ رب العزت کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، کسی کو بھی شریک ٹھہراتے ہیں اللہ کی ذات کے ساتھ، تو فرمایا وہ گمراہ ہوتے ہیں اس قسم کی مثالوں کے ذریعے، کہ وہ اللہ کی ذات کے بارے میں اعتراضات شروع کر دیتے ہیں۔ اب جو اللہ کی ذات پر ایمان لانے والے ہیں یہدی بہ کثیرا، تو ان کے ذریعے اللہ رب العزت ان مثالوں کے ذریعے قرآن کے اندر جو اللہ نے مثالیں بیان کی ہیں، ان مثالوں کے ذریعے اللہ رب العزت ان کے دل کو، ان کے ایمان کو اور زیادہ مضبوط کرتے ہیں۔ یہدی بہ کثیرا، ان کو اور زیادہ اللہ بہتوں کو ہدایت عطا فرمائے۔ وما یضل بہ الا الفاسقین، اور گمراہ نہیں کرتا اس مثل سے
مگر بدکاروں کو، جو بدکار ہیں، جو اللہ کے نافرمان ہیں، وہی گمراہ ہوتے ہیں۔ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، جو وہ اب گمراہ کون لوگ ہیں؟ جنہوں نے اللہ کے ساتھ عہد کیا، اس عہد کرنے کے بعد اللہ کے اس عہد کو توڑا۔ ہاں، کیونکہ اللہ رب العزت کے ساتھ عہد کیا تھا نا۔ اللہ نے کیا 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 کہا؟ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ تو سب نے کہا قالوا بلا، کہ اللہ تو ہمارا رب ہے، ہم تیری، یعنی پھر دنیا کے اندر آئے تو اللہ رب العزت کے ساتھ جو وعدہ کیا تھا اس وعدے کو بھول گئے، یعنی دنیا کی رنگینیوں کے اندر لگ کر اللہ کے ساتھ شریک۔ اللہ نے عقل سلیم عطا فرمائی ہوئی تھی، ایک فطرت سلیم الفطرت اللہ نے عطا فرمائی ہوئی تھی، لیکن اس سے ہٹ کر اللہ کے غیر کی عبادت کرنی شروع کر دی۔ ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ ہاں، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، شرک کے علاوہ اللہ جس کو چاہے معاف کر دے۔ ہاں، لیکن شرک والے کی معافی نہیں ہے، شرک کے علاوہ اللہ کی مرضی ہے، جس کو چاہے معاف کر دیں۔ اس لیے فرمایا کہ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور قطع کرتے ہیں، توڑتے ہیں اس چیز کو جس کو اللہ نے فرمایا ملانے کو، اور فساد کرتے ہیں ملک میں، یعنی احکامات کو توڑتے ہیں، احکامات کو توڑتے ہیں، جس کے اور فساد کرتے ہیں اس زمین کے اوپر۔ اس لیے فرمایا اولئک هم الخاسرون، یہی ہیں نقصان اٹھانے والے، یہی لوگ ہیں نقصان اٹھانے والے، جو خسارہ کے اندر ہے، نقصان اٹھانے والے یہی لوگ ہیں، کیونکہ یہ لوگ جو ہیں یہ اللہ کی نافرمانی کرنے والے ہیں۔ یہ جو نافرمانی کرنے والے ہیں، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، خشکی اور تری پر جتنا بھی فساد ہے انسان کے اپنے ہاتھ کی کمائی ہے۔ انسان کے اپنے ہاتھ کے، جیسا کریں گے ویسا بھرے، کما تو دینو تو دانو، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ تو خشکی اور تری پر جتنے بھی فساد ہے انسان کے اپنے ہاتھ کی کمائی ہے۔ اگر اوپر پھول پھینکیں گے تو پھول ہی آئیں گے، اگر پتھر پھینکیں گے تو پتھر ہی آئیں گے۔ تو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا، تو ان کے بارے میں یہاں پر ذکر تھا کہ جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں وہ دنیا کے اندر بھی نقصان میں ہے اور آخرت میں بھی نقصان میں ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح یقین نصیب فرمائے، اپنے ذات عالی کا تعلق نصیب فرمائے، اور شرک کی بو سے بھی اللہ ہمیں محفوظ فرما دے، شرک کی بو سے بھی اللہ ہمیں محفوظ فرما دے۔ تو اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن کو صحیح طریقے سے سمجھنے کی، قرآن کو صحیح طریقے سے پڑھنے کی، اور قرآن پر صحیح طریقے سے عمل کرنے کی، اور قرآن کو صحیح طریقے سے آگے پہنچانے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آج کے سبق کے اندر جو یہ ذکر ہو گیا، اس کے بعد آج ارادہ یہ تھا کہ کیونکہ لوگ پریشان ہیں، اکثر جتنے بھی لوگ ہیں، اکثر لوگوں کو یہ مسئلہ ہوتا ہے معدے کا، معدے کا مسئلہ اکثر لوگ ہوتا ہے کہ معدے کے اندر جلن ہوتی ہے، اسی طرح معدہ صحیح کام نہیں کرتا، ہاضمہ صحیح نہیں ہوتا، اور یا مثال کے طور پر اکثر قبض وغیرہ رہتی ہے۔ تو اس کے لیے ایک عمل ذکر کرتا ہوں، سورہ صافات کے اندر آیت نمبر 47 ہے، لا فیہا غول ولا ہم عنہا ینزفون، 7 مرتبہ یہ آیت پڑھنی ہے، لا فیہا غول ولا ہم عنہا ینزفون، صبح شام پانی کے اوپر دم کرنا ہے، پانی کے اوپر دم کر کے، کیونکہ دیکھیں اللہ رب العزت نے قرآن کو وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، قرآن کو اللہ رب العزت نے شفا اور مومنین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ، اور قرآن کے ذریعے اللہ رب العزت شفا عطا فرماتے ہیں، اور فرمایا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، کہ جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو اللہ مجھے شفا عطا فرماتے ہیں۔ اور فرمایا قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ، یہ جو قرآن ہے نا، یہ ایمان والوں کے لیے ہدایت بھی ہے، شفا بھی ہے۔ تو قرآن کے اندر شفا ہے، شفا۔ تو قرآن کے ذریعے علاج یہ اصل ہے، اصل قرآن ہے، قرآن سے آگے کچھ بھی نہیں ہے، بس یہ اصل قرآن ہے، قرآن کے ذریعے علاج۔ تو یہ جو اعمال میں آپ سے ذکر کر رہا ہوں، یہ صدقہ جاریہ کے طور پر ذکر کر رہا ہوں، تو آپ سے بھی گزارش یہ ہے کہ آپ آگے بھی کسی کو اگر یہ عمل بتائیں تو صدقہ جاریہ کی نیت سے یہ بتائیں کہ کسی کو فائدہ ہو جائے۔ کہ قرآن کے ذریعے اصل تو قرآن ہے، قرآن پر عمل کرنا ہے، قرآن کو اپنی زندگی کے اندر لانا ہے، قرآن کو صحیح طریقے سے آگے پہنچانا ہے۔ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے، حضرت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جس نے قرآن کو یاد کیا
پھر اس کے حلال کو حلال جانا اور اس کے حرام کو حرام جانا. ہاں، تو اس کے ساتھ وعدہ ہے کہ وہ اپنے گھر کے ایسے 10 افراد جن کے بارے میں جہنم کا فیصلہ ہو چکا ہوگا، ان کو جنت کے اندر ان کی سفارش کرے گا، اللہ ان کی سفارش پر اس کو جنت کے اندر داخل کریں گے. ہاں، تو قرآن جو ہے یہ ہدایت بھی ہے اور رہنمائی بھی ہے اور شفا بھی ہے. قرآن کے اندر یہ رحمت بھی ہے، شفا بھی ہے. ہاں، تو معدے کی ہر قسم کی بیماری کے لیے، معدے کے اندر جلن ہو، یعنی قبض وغیرہ ہو، اور کوئی بیماری ہو معدے کی، تو سورہ صافات آیت نمبر 47، لا فیہا غول ولا هم عنہا ینزفون، صبح شام پانی کے اوپر 7 مرتبہ دم کر کے اس پانی کو پئیں، انشاءاللہ تعالی معدے کا دائمی علاج ہے. انشاءاللہ تعالی پھر معدے کے اندر پریشانی نہیں ہوگی، لیکن اس کا تعلق یقین کے ساتھ ہے. یقین کے ساتھ یہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا. اللہ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.